کا شور، یہ چشموں کے نغمے، یہ بلبل کے نغمے، یہ کوئل کی کوک، یہ کونج کی پکار، یہ عقاب کی اڑان، یہ مور کا ناچ، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا نظام خود بخود ہو رہا ہے۔ ایسے ہمارے دانشور ہیں، میرے ہی بھائی ہیں، میں ان سے نفرت نہیں کر رہا، میں ان پر رحم کر رہا ہوں۔ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہے، جانتے تو ایسی فضولیات، پیسہ ہی خدا بن گیا ہے نا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ ہمیں ملنا چاہیے، ایمان بیچ کے ملے، کردار بیچ کے ملے، ملک بیچ کے ملے، ضمیر بیچ کے ملے، نسل داؤ پہ لگ جائے، مجھے ملنا چاہیے۔ یہ میر جعفر میر صادق کی چھوٹی شکلیں ہیں، ہم صرف میر جعفر میر صادق کو روتے ہیں۔ آج میرا دیش بھرا پڑا ہے میر جعفروں سے، میر صادقوں سے، تو ہم لوڈ شیڈنگ کا گلہ کیوں کریں، نون لیگ کا گلہ کیوں کریں، قاف لیگ کا، پیپل پارٹی، ایم کیو ایم، ہم ان کے گلے کیوں کریں؟ ہم یہ دیکھیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جس کے بغیر پتا نہیں ہلتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اور پتا بھی گرتا ہے تو پوچھ کے گرتا ہے۔ جس کی اتنی بڑی طاقت ہے، اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نظام میرے بھائیوں کیسے چلتا ہے؟ پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا؟ کوئی ہے کھول کے دکھا سکتا؟ ما یفتح اللہ، اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دوں تو کیا کوئی امریکہ کی سازش اور اسرائیل کی سازش اور ہندوستان کی سازش اور یورپ کی سازش اور فرانس کی، برطانیہ کی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، راتوں کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے، دن کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے۔ میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں، تم لمبے کر کے دکھا دو۔ میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں، تم چھوٹی کر کے دکھا دو۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سیارے تیرے رب کے غلام ہیں، تیرے رب کے تابع ہیں۔ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ ہے کس پیار سے اللہ سمجھاتا ہے اور کس نادانی سے ہم اس کے دلائل کو ٹھکراتے ہیں۔ میرے بندو ایک بات تو بولو، میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے دن لا کے دکھاتا؟ رات کھڑی کر دوں کوئی ہے دن لا سکتا ہے؟ تو کیا اپنے اللہ سے پوچھے بغیر ہی دانشور بنے بیٹھے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ یہی دن جو کھڑا ہوا ہے اسے ہی میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کے دکھا دے؟ کوئی ہے جو تمہیں نیند دے کے دکھا دے؟ جس رب کی کائنات میں بادشاہی، بحر و بر پہ بادشاہی، عرش و فرش کا شہنشاہ، جو شراکت سے پاک، پارٹنرشپ سے پاک، جو ذوق سے پاک، کمزوری سے پاک، جہالت سے پاک، ظلم سے پاک، بیوی سے پاک، بچے سے پاک، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد، جو بے مثال ہے، اللہ الصمد، جو بے نیاز ہے، لم یلد، جو کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، جو کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اس سے نہیں پوچھتے اور بے وقوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ وہ قابل رحم ہیں، انہوں نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے پیسے لے کر میدان گرمانا ہے تاکہ ٹیلی ویژن والوں کو اور پیسے ملیں۔ میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا، میرا ہی قصور ہے، میں نے محنت نہیں کی، میں نے نہیں سمجھا۔ ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ ممبر نے بھی آگ برسائی ہے، ممبر نے بھی نفرت کو پھیلایا۔ یہ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی، محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی، لیکن ہم محروم ہو گئے۔ محروم، کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی۔ جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا،
جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا، جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا، میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھرنا، اور سننا ولا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میری کلاس فیل ہو گئی۔ اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، میرے نزدیک آپ کافر، آپ کے نزدیک میں کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، ان کے نزدیک وہ کافر، تو پھر مسلمان ہے کون؟ اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا، رسوا نہ کرنا۔ میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کاٹ رہے ہیں، میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرا رہے ہیں؟ وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سرحد میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو سندھ میں لاشیں گرا رہے ہیں، جو بیویوں کے منہ پہ تیزاب پھینک کے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ یہودی ہیں؟ عیسائی ہیں؟ جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں، یہ یہودی ہیں؟ بیٹی پیدا ہونے پر اس کے منہ پہ تیزاب، پڑھو اخبار کی خبریں، میرے اپنے علاقے کا واقعہ ہے، خاتون آئی، چہرہ جلا ہوا، دیکھا نہیں جا رہا تھا، بیٹے کا بھی اس کا بھی، کیا ہوا؟ کہا جی میرے مرد میرے اتنے تیزاب سٹ چھڑے، مرد ہمارے یہاں خامد کو کہتے ہیں، یہ تیزاب ڈالنے والا یہودی تھا۔ پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کاٹا، پھر غیروں نے کاٹا، پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا، پھر غیروں نے لوٹا، پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے، پھر غیروں نے جلائے، پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا، پھر غیروں نے اچھالا، پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پہ ڈھاکے ڈالے، پھر غیروں نے ڈھاکے ڈالے، پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے ذبح کیے، معصوم بچے اٹھا کے ذبح کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں، بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے یہودی ہیں؟ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ حرم شریف کے اندر جیبیں کاٹتے ہیں، عیسائی ہیں؟ سکھ ہیں؟ سارے شہروں میں عزتیں نیلام ہیں۔ یہ اڈے کون چلا رہا ہے؟ یہ شراب کے اڈے، یہ زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ میرا رب تو یوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا یہ شیطانی عمل ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے دور چلے جاؤ، کہ جہاں شراب اور جوا ہوگا وہاں عداوت بھی آئے گی، بغض بھی آئے گا، قتل و غارت بھی ہوگا۔ میرے بھائیو، پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا، پھر غیروں نے منڈیاں لگا دی۔ پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا، پھر غیر خریدار بن گئے۔ غیروں کو گلہ نہ دو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب کبھی امت تھی تو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے ہمارا قافلہ لوٹا، ایک لڑکی نے کہا یا للحجاج، حجاج ظالم، کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں، ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں، ظالم، یا للحجاج، اے حجاج تو کہاں ہے؟ بصرے کا، عراق کا گورنر تھا، چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے، وہ پہنچے تو انہوں نے حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا، تو وہ کھڑا ہو گیا، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اخت، میری بہن، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے، حجاج حاضر ہے۔ آپس میں عزتیں محفوظ تھیں، غیروں نے عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا، کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے، بدماش، بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا۔ عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا، ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا، اور وہ ولید کا زمانہ تھا۔ ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی، نہ چارپائی پہ سوؤں گا،
نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز کو نہیں پہنچوں گا۔ یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں، کون قتل کر رہا ہے؟ حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت کتنے سپاہی کھڑے کرے؟ اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ کو ساتھی بناؤ، اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا۔ ہماری حکومت بیچاری 5 لاکھ سپاہی ہیں، اندازاً کہہ رہا ہوں 18 کروڑ پر کیسے نگہبان بن سکتے ہیں؟ پہلا لشکر بھیجا، ایک لڑکی کی پکار پہ